الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 51 سے لے کے 54 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود ان کے بعد، اور تم سخت ظالم تھے، پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اس ظلم عظیم کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کی قوت تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ہے میری قوم، بے شک تم نے ظلم ڈھایا اپنے آپ پر بچڑے کو خدا بنا کر، پس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کو غلامی کی لعنت سے اللہ کریم نے نجات دے دی اور آزادی کی نعمت سے سرفراز کر دیا، تو حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ انہیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر وہ عمل پیرا ہو کر اپنی بے راہ روی سے بچتے رہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 روز تک چلہ کشی کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ یہاں کوہ طور پر آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے غیر حاضر ہونا تھا کہ سامری کم بخت کا دور چل گیا، اور اس کے بہکانے سے بنی اسرائیل اپنے وحدہ لا شریک رب کریم پروردگار کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ آیت نمبر جو 51 ہے، اس میں اشارہ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر اتنے احسانات کیے، تمہیں غلامی کی زنجیروں سے نکال کر آزادی کی نعمتوں سے سرفراز کیا، اور تم شرک خفی نہیں بلکہ شرک جلی، کھلا شرک کے مرتکب ہوئے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم پر توبہ کا دروازہ میں بند کر دوں اور تمہیں نیست و نابود کر دوں، لیکن اے بنی اسرائیل،
ہم نے پھر بھی، اللہ کریم فرماتا ہے، ہم نے پھر بھی اپنا در رحمت کھلا رکھا اور تمہاری توبہ کو شرف قبولیت بخشی۔ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت اسیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ نصیر الدین شاہ صاحب کی یہ ربائی ہے۔ دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو سہی، جو دل کی مرادیں ہیں بتائے تو سہی، منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو سہی۔ نصیر الدین شاہ صاحب کی اور بھائی ہے، میں ادھر ہی نہ لگ جاؤں۔ آئیے آگے ہم چلتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے، آیت نمبر جو 54 ہے، تو پھر کیا تھا؟ اس سے پہلے کتاب عطا کی گئی، جو اس سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 53، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو کتاب عطا کی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، تورات اور فرقان۔ فرقان سے مراد ہے وہ معجزات ہیں، اور کتاب سے مراد جو ہے تورات ہے، جن کے ذریعے حق کا بول بالا ہو اور باطل سرنگوں ہو اور شرمسار ہو۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آ گئے تو بچڑے کے جو پجاری تھے انہیں اپنی حماقت کا احساس ہوا، تو اب توبہ لگے توبہ کرنے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی پھر شرط فرما دی کہ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ بچڑے، یعنی جنہوں نے شرک کیا ہے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، بچڑے کی پوجا کی ہے، انہوں نے شرک کیا، اور جو شرک سے بچے رہے، جنہوں نے شرک نہیں کیا، وہ قتل کریں جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، تو بچڑے کے پجاریوں کو جنہوں نے شرک نہیں کیا، شرک سے بچے رہے، وہ قتل کریں، اور ہر شخص پھر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تہ کر دے۔ کئی لوگ عزیزان گرامی قدر اس حکم الہی کی کئی تعویلیں گھڑتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اس قتل سے مراد ریاضات ہیں، مجاہدات ہیں، جو نفس کشی کا باعث بنتے ہیں۔ شاید اس احساس نے یہ سزا انہیں بہت سنگین ہے، انہیں اس آیت کی تعویل کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، سیدھی سادی آیت ہے۔ حالانکہ اگر جرم کی نوعیت پر انسان غور کرے تو یہ خدشہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جو صرف یہ مذہبی جرم ہے نا، یعنی یہ جرم خالی مذہبی نہیں تھا، ایک تو مذہبی اس لحاظ سے کہ انہوں نے شرک جلی کیا، لیکن یہ ساتھ دوسرا جرم تھا، یعنی دو جرم ہوئے۔ یہ جرم صرف مذہبی قسم کا تھا، لیکن اس قسم کا بھی نہ تھا کہ اس کی سزا اس طرح کی دی جاتی، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ اس کی نوعیت سیاسی بغاوت کی تھی، کیونکہ مصر سے ہجرت کے بعد فلسطین میں ان کی نوخیز حکومت جس بنیاد پر استوار کی جا رہی تھی وہ عقیدہ توحید تھا، اور توحید کا انکار حقیقت میں اس ریاست کا انکار تھا جو کھلی بغاوت اور سری غدر تھا، قانون شکنی تھی۔ جس طرح آج کوئی حکومت ہے، خواہ وہ اپنے نظریات اور طریقہ کار پر کتنی ہی بڑی آزاد منش ہو، وہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی رعایا کا کوئی فرد اس کی بنیاد کو ہی اکھیڑ کر پھینک دے، اور بنیاد کیا تھی اس ریاست کی؟ عقیدہ توحید۔ انہوں نے شرک کیا، مراد دو جرم کیے، ایک مذہبی اور ایک سیاسی، اور جو فرد ایسا کرے، سیاسی باغیت اختیار کرے، حکومت کے خلاف کوئی ایسی بات کرے، اسے تختہ دار پر کھینچ دیا جاتا ہے، اس کے جرم کی معافی نہیں دی جاتی۔ اسی طرح جرم ان کی بنی اسرائیل کی اسی نوعیت کی تھی، وہ مجرم اسی سزا کے مستحق تھے جو انہیں دی گئی۔ آخر میں پھر آیت نے فرمایا کہ ان کی ہٹ درمی اور ان سے درگزر کا جو اللہ تعالیٰ نے سلوک کیا، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔